آپ علیہ رحمت سے سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ چند مسلمانوں نے کہ کچھ غریبوں کو ماہانہ طعام شبانہ روز مقرر کر دیا ہے اور کوئی کام خدمت یا بدل اس کا نہیں ہے کہ صرف انہیں غریب بزرگ سمجھ کے دیتے ہیں، اور وہ محلے میں مسجد میں شخص رہتا ہے کہیں دور کا، تو کچھ عرصے سے ہم اسے اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ماہانہ طور پر دیتے ہیں، تو جب کبھی وہ وہاں محلے سے چلا جاتا ہے، گھر کے اندر اپنے محلے میں جاتا ہے، تو اس وقت بھی ان دنوں کے بھی ہم اسے کچھ نہ کچھ ماہانہ دیتے ہیں، تو اس طرح شرعی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں، اس میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلے اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، بے اس کی ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ الاشباح کے اندر ہے اما الزکوٰۃ فلا یصح اداؤها الا بالنیہ، کہ زکوٰۃ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ کے اندر نیت کا ہونا لازمی ہے کہ جب زکوٰۃ دیں اس وقت زکوٰۃ ہی کی نیت ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے، کچھ اور نیت ہے، یا دینے کے بعد پھر نیت کر لیجیے میں نے وہ جو دی ہے وہ زکوٰۃ ہے، یا وہ جو میں نے دے دیا ہے وہ عشر ہے، یعنی عشر اور زکوٰۃ کے سیم ایک ہی مسائل ہیں، تو اس میں زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو فقہاء کرام نے فرمایا ہے وہ یہ ہے، اور جو آپ کی اس فتوے کا خلاصہ ہے، کہ زکوٰۃ ہے یا عشر ہے اس کا حساب لگانا ہے، سب سے پہلے حساب لگانا ہے کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے، کتنا کچھ میرے پاس موجود ہے اور مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ حساب و کتاب لگانے کے بعد اب جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ زکوٰۃ اپنے مال سے علیحدہ کر لے، زکوٰۃ ہی کی نیت سے، زکوٰۃ دینے کی نیت سے اسے جدا کر لے، اسے جدا رکھ لے، جیب میں رکھ لے یا کسی اور جگہ رکھ لے۔ تو اب اگر چاہے تو کسی کو ماہانہ دیتا رہے، اب اگر چاہتا ہے کسی کو 2 مہینے کے بعد دے دے، 6 مہینے کے بعد دے دے، یا کسی غریب گھرانے کی پوری کفالت اٹھا لے اور ماہانہ انہیں خرچہ دے زکوٰۃ کی رقم میں سے، تو دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی نیت کر کے یہ مال نکال لیا ہے اور حساب و کتاب کر کے نکال لیا ہے۔ تو اب اس نیت سے جب وہ نکالے گا اور فقیر کو دے گا، چاہے ماہانہ دیتا ہے، روزانہ دیتا ہے، جس انداز میں بھی دیتا ہے، بہرحال اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پر ارشاد فرمائی، اور نیت میں اخلاص کا ہونا شرط ہے، بغیر اس کے نیت مہمل ہے، یعنی نیت کے اندر اخلاص ہونا بھی شرط ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اب اخلاص کیسا ہوگا کہ زکوٰۃ ہی کی نیت سے رقم دے رہا ہے یا کچھ اور دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر دکھلاوا بھی شامل ہے، ریاکاری بھی شامل ہے، لوگوں کو صرف راضی کرنا بھی شامل ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اس کی نیت مہمل ہوگی، یعنی بے معنی ہوگی اس کی نیت، اس کی نیت کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نیت بھی شرط ہے، اور نیت کے اندر پھر اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ اور فرمایا کہ یہ فقہ کی ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، لہٰذا اس میں اخلاص شرط ہے، اور اخلاص کے یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ صرف بنیت زکوٰۃ اور ادائے فرض اور بجا آوری حکم الہی دی جائے، اس کے ساتھ کوئی اور امر جو منافی زکوٰۃ مقصود وہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی کی نیت سے ادا کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے دی جائے، یا اس نیت سے دی جائے کہ یہ مجھ پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے میں یہ دے رہا ہوں، یہ اخلاص ہوگا۔ اگر یہ چیزیں نیت کے اندر نہیں ہیں تو پھر اخلاص نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پر زبردستی دی، یا جیسا کہ عام حالات ہمارے آج ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، کہ کچھ پیسے لوگوں کو دیتے رہے، فقراء کو دیتے رہے، یا مانگنے والے آئے انہیں بھی دیتے رہے، بعد میں حساب لگایا جی ہم جو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، فلاں آیا تھا اسے بھی دیا تھا، فلاں آیا تھا اسے بھی دیا تھا، اس طرح سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نیت کر کے، زکوٰۃ کا حساب کر کے، نیت کر کے مال کو جدا کریں، اس کے بعد کسی ایک کو دیتے رہیں تو پھر ہوگی۔
اگر ایسا نہیں کرتے، صرف ایک ایک کو دیتے رہتے ہیں، کبھی نیت ہوتی ہے کبھی نیت نہیں ہوتی، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس طرح سے عشر ادا نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ دیگر اور بھی اس بارے میں مسائل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔